ہاں تو کیا یہ عورت انسان کہلانے کی بھی حقدار نہیں جس نے اپنے ہی ہاتھوں 2 کمسن بیٹے بے رحمی سے جلا ڈالے؟ دوران تفتیش لرزہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ واقعہ گزشتہ روز مانگا منڈی میں پیش آیا۔ کمرے میں لگی آگ نے 4 سالہ عبد الرحمان اور 2 سالہ فیضان کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ زندہ بچ جانے والے 5 سالہ آذان نے خوفناک واردات اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میں نے آگ جلائی تھی، ماما چائے بنا رہی تھی، ہاں بیڈ کے اوپر سلنڈر رکھا ہوا تھا، ماما نے آگ بیڈ پہ جلائی تھی۔ اذان کا بیان پولیس تفتیش کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور ملزمہ سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ ایک بچہ ایک مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا مسجد میں۔ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ مولوی صاحب جو ہیں وہ بچوں کو ڈرانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے روز قیامت کے واقعات اور یوم حساب کے واقعات سنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ سزا کیسی ہوگی اور کتنی سخت ہوگی، آگ کیسی ہوگی اور کتنی سخت ہوگی۔ جب وہ اپنا سبق دے چکے تو بچوں سے پوچھا کہ اتنی خوفناک حالات ہوں گے تو اپنے عمل تو ٹھیک کرنے پڑیں گے، حافظ تو بننا پڑے گا۔ ایک بچے نے کہا پتہ نہیں مجھے نہیں ڈر لگا۔ کہا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ کہا ہاں۔ کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ مجھے میری ماں نے بتایا تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ جب قیامت آئے گی تو میں اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے چلا جاؤں گا۔ اس ماں کا یہ ایک پہلا بیان سنیے، پھر فیصلہ کیجئے کیا جنت دوزخ واقعی ہے؟ جب میرے میاں کا دل کرتا تو مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ کہ ان کے بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے بلا وجہ کہا کے نکال دیا۔ میں نے 2 ماہ سے جلا کے پھینکی ہیں، ان سے آگ نہیں لگی۔ اس کے بعد میں جب سگریٹ پیتی رہی نا تو اس کے ساتھ میں میرا سال گھوم گیا ہے، تو وہ گل گر گیا ہے، کیا ہوا ہے مجھے کچھ نہیں پتہ چلا۔ میں جب اٹھی تو کمرے میں اتنا دھواں تھا، میرا بڑا بیٹا چیخے مار رہا تھا۔ غصہ حرام ہوتا ہے، میں پھر کیا کروں؟ بچے ہیں، وہ بھی بچوں کا وارث کوئی نہیں بنتا۔ میں ہوں، میرا وارث کوئی نہیں بنتا۔ ماں باپ کے پاس جاتی ہوں، وہ بھی گالیاں دیتے۔ اس چادر میں لپٹی ہوئی باحیا عورت نے اپنے 2 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے پہلے گلا دبا کر مارا اور مرتے ہوئے بچوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوں گی، اور ظاہر ہے اس کی بنی ہوئی آنکھوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ ماں اتنی پارلر پہ جا کے تیار ہونے والی خاتون ہمیں یہ کیوں مار رہی ہے۔ پھر دوسرے بچے نے بھی پہلے بچے کو مرتے دیکھا ہوگا، پھر دونوں بچوں کے مرنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی ہوگی، پھر ان کے اوپر تیل ڈال کے یا کمرے کو آگ لگا کے جلایا ہوگا، لیکن کیونکہ سکون نہیں آیا اس لیے سگریٹ لگا کر جلا کر مزہ اور لطف لینا ان کی جلتی ہوئی سکن کی، جلد کی بدبو کا، شاید یہ بھی اس ماں کی ممتا اور اس پاؤں تلے جنت کا ایک نظارہ تھا۔ لیکن کچھ مشورہ دوست تو دیتے ہی ہیں نا، اور ہماری خواتین کو ماشاءاللہ یہ بھی علم ہے کہ اپنے عورت ہونے کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ مشورے کے بعد اس ماں کی عورت کیسے زندہ ہوئی، اب سنیے۔ والا دیور تھا، اس نے مجھے ایک بار مارا، میرا سر پھٹ گیا بلا وجہ عورتوں کی لڑائی میں۔ میں کیا مینوں دھمکیاں لا دے نے، میں نہ کسی دن اونج ہی اپنے بچیاں نوں بھی اگ لا لینی تے آپ بھی لا لینی۔ صرف بائی اینی گل وچ میری پکڑ ہوئی ہے۔ پٹرول میں ضرور لے کے آئی ہاں، جس بچے کو میں منگوایا تسی اوندا بھی بیان لے سکدے جے۔ میں انہوں کہا کاکا مینوں پٹرول لیا دے، میں نہ انہوں مارنا ہے اپنے درازاں نوں۔ انہیں مینوں لیا دیتا ہے کہ تو اج ہی پٹرول لے آئی ہے، اج ہی اگ لگ گئی، تو اج ہی پٹرول لے آئی ہے۔ مینوں کسے نے پٹرول سٹ دی نوں نہیں ویکھیا، مینوں کسے نے اگ لان دی نوں نہیں ویکھیا۔ بھائی میں نہیں جلائے، مینوں نہیں پتا۔ اتوں مینوں کہن ڈے نے کہ تو نشہ کرنی، میں نشہ نہیں کرਦੀ۔ میاں نال بھائی دی لڑائی ہوئی سی، بھائی نہیں میری نہیں ہوئی۔ میں اپنے بچیاں نوں نہیں ماریا، میرے تے ہن رو رو کے آنسو بھی سوک گئے نے۔ میں دسو کراں کہ میں کدھر؟ جب میں صرف ایک درخواست کروں گا، دیکھیے اس خاتون نے بڑی عقل مندی سے اپنے بچوں کی موت کا مشورہ کرنے کے بعد بچوں کے کسی اپنے ساتھی سے مشورہ کیا ہوگا کہ جب تک کوئی آئی وٹنس نہ ہو تب تک
کوئی بھی سزا نہیں دے سکتا. اب وہ ماں زندہ رہنا چاہتی ہے اور بلیم کسی اور کو دینا چاہتی ہے. میں اس بات پہ بھی اختلاف اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ مارچ کا مہینہ ابھی آنے والا ہے اور میں ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں بھائی. لیکن میں ایک درخواست تو ہاتھ باندھ کے سب لوگوں سے کر سکتا ہوں نا کہ وہ جو ماں ہمیشہ بچوں کو کہتی ہے نا ماں صدقے جاوے, خدا کے واسطے اس ہلکے دقیانوسی جھوٹے فریبی جملے کو کہنا اب مائیں بند کر دیں, کیونکہ کوئی ماں اب اپنی اولاد کے صدقے نہیں جاتی. وہ اپنی خواہش کی خاطر اب اس بات کو بچوں کی موت پہ بڑھا دیتی ہے. یہ مائیں اس معاشرے میں زندہ ہیں, سب مائیں نہیں لیکن یہ مائیں بھی زندہ ہے. جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر حسین اکبر صاحب ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ہمارے ساتھ عمران یعقوب ہوں گے, بہت شکریہ آپ کا. حسیب میمن جو کہ ASP ہیں, مسز شہناز منصور جو کہ مسز خان ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گی, ثنا منیر ہمارے ساتھ ہوں گی جو کہ ایک سماجی بیانیہ بھی اس پہ ضرور ہمیں سمجھائیں گی, اور جہانگیر خان جو رپورٹر ہیں. جہانگیر پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کو دل خراش بھی نہ کہیں, اس کو کچھ بھی نہ کہیں, صرف یہ بتا دیں کہ یہ واقعہ کیا ہے اور اب کہاں پہنچا ہے اور مستقبل کیا ہے اس کا. جلال صاحب, مانگا منڈی کوٹ اسد اللہ خان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر اس خاتون نے اپنے دونوں بچوں کو جلا کر مارا اور اس کے بعد گھر میں آگ لگنے جلانے سے پہلے اس نے ان کا گلا دبایا. اس کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ بار بار بیان بدلتی ہے کہ میں نے گلا دبایا, میں نے گلا نہیں دبایا, لیکن ان بچوں کے جسم پر جو ہے باڈیز پر جو کہ مکمل طور پر بند تھی, وہاں سے کچھ ایسے ایویڈنس بھی پولیس کو ملے ہیں کہ شاید ان کا گلا دبانے کی کوشش بھی کی گئی ہے. بچے مکمل طور پہ بند تھے اور صرف وہ حصہ جلا تھا جس میں بچے سوئے ہوئے تھے. اس کا ایک بچہ زندہ بچ گیا, 5 سال کا اذان. اس نے اسٹیٹمنٹ بھی پولیس کو ریکارڈ کروایا ہے. اس بچے نے اسٹیٹمنٹ میں جو دیکھا اس نے پولیس آفیسروں سے پوچھا, اس نے پولیس کو بتا دیا کہ یہ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا ہے. اس کا شوہر بھی تھا وہاں پہ, یہ خود خاتون وہاں پہ تھی, اس کے کچھ عزیز و اقارب بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے. اب بات یہ ہے کہ اس کے شوہر نے اور اس نے شور مچایا کر گھر میں آگ لگی ہے. پولیس نے اس کو ڈیٹین کیا اور دوران تفتیش اس نے انکشاف کیا کہ اس نے خود اپنے بچوں کو جلایا, اور وہاں سے جو موقع سے شواہد ملے ہیں وہاں سے بھی یہی لگتا تھا کہ یہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہے. اس خاتون کا سٹیٹمنٹ بار بار بدلتا ہے. پہلے یہ کہتی ہے کہ میں نے ان بچوں کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی, میرا شوہر اور میرا دیور میرے ساتھ لڑتے تھے. پھر اس کا کہنا ہے کہ میں سگریٹ سلگا کے پاس بیٹھ گئی. یہ سگریٹ پینے والی خاتون تھی ماشاءاللہ. ہاں جی ٹھیک ہے, اس کا حق ہے وہ پیے, لیکن یہ نشے والا سگریٹ پیتی تھی یا سادہ سا سگریٹ پیتی تھی؟ ابھی اس نے جو کنفیشن کیا ہے, جو اس کا سٹیٹمنٹ, اس میں اس کا کہنا ہے کہ میں نشہ نہیں کرتی لیکن میں سگریٹ پیتی ہوں, اور میری ساس نے مجھے سگریٹ پہ لگایا تھا کہ تم جب تمہارا پیٹ میں کوئی مسئلہ ہو, تکلیف ہو تو تم یہ سگریٹ پیا کرو. تو پھر میں نے تب سے سگریٹ پینا شروع کر دی. اچھا, میرے ساتھ رہیے گا جہانگیر, میرے ساتھ رہیے گا. حسیب میمن بھی میرے ساتھ ہیں. حسیب, آپ نے ساری بات ظاہر ہے آپ کی نظر میں ہے. عجیب بات ہے کہ اگر بچے مر جائیں, 2 بچے مر جائیں, اللہ نہ کرے, لیکن اس کے 2 بچے مر گئے, مبینہ طور پہ اس نے خود ان کو مارا, مبینہ طور پہ اس نے ان کو آگ لگائی, مبینہ طور پہ یہ اس وقت سگریٹ نشے یا بغیر نشے کے کر رہی تھی. لیکن یہ سب باتیں چھوڑ دیں, جس ماں کے 2 بچے مرے ہوں اس کی آنکھوں میں کیا آنسو بھی دیکھنا میرے لیے اب اچنبا ہو جائے گا؟ کیا اب یہ بھی معاشرے سے بات چلی گئی؟ لیکن اس میں ہمارے معاشرے میں آج کل یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کا بالکل کر ہی نہیں سکتے نا کہ کون کس طرح کے آج کل ایشوز لے آتے ہیں. ورنہ کون سوچ سکتا ہے کہ آج کے دور میں ایک ماں مطلب اپنے بچوں کو جلا کے اس طرح سے, اس کے پیچھے کے جو بھی ہمارے یہ سوشل ایشوز وغیرہ کافی ہوتے ہیں, جو گھر کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, گھر میں ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا ہے, مار پیٹ ہوتی ہے, یہ سارے ریزنس تو ہوتے ہیں. لیکن ہم اس کے بنا پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو حق دے دیں کہ وہ اپنے بچوں کو, اب جس طرح یہ پہلے بھی ذکر ہوا, یہ ماں کبھی کہتی تھی کہ میں نے خود کو بھی سوچا میں جلا لوں, اپنے بچوں کو بھی جلا لوں, زندگی ختم کر لوں اپنی. پھر اس کے بعد آپ کا وہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں, میں نے کہا نہیں جلاتی ہے, کہ جیسے ہی پہلے جہانگیر نے بھی بتایا آپ کو کہ اسٹیٹمنٹ چینج ہوتی ہے, لیکن یہ کہتی ضرور ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم جلا کے اپنے آپ کو ختم کر لیں یا کیا. اس کے بعد ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے آپ کو اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس میں کوئی ندامت نظر آتی ہے؟ لیکن ندامت ہو یا نہ ہو, اب جو چیز ہونی تھی وہ تو ہو گئی, ٹھیک ہے نا. ہم اگر کہیں کہ وہ بعد میں اگر رو کے پچھتاوا بھی کر رہی ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اچھا, اس پہ حسیب ایک اور واضح دن میں دیکھیے کہ یہ جو اس نے اپنا بیان پہلے دیا ہے ماننے کا, پھر دیا ہے نہ ماننے کا, یہ اتنا فرق اس کے بیان میں کتنے دنوں میں آیا اور آپ کے خیال میں کیوں آیا؟
लेकिन बयान तो अब इसका यही है कि अब भी इसमें हम फिर मुआशरे की बात ही कर लेते हैं। उसका ये जो बयान जो बदला है उसने, वो इसीलिए वो कहती है कि अब अगर मैं इस बयान के साथ कि मैंने अपने बच्चों को जलाया, मैं मुआशरे में कैसे रह सकती हूँ। अगर कल को मैं जेल से निकल भी आती हूँ तो मेरा ये बयान जब क्योंकि सामने आएगा तो मैं मुआशरे वाले मुझे जीने नहीं देंगे इसके साथ। तो यही है ना, हम लोग बतौर मतलब क्राइम या उनके ऊपर तो बहुत फोकस करते हैं। तो हसीब ये बात आपने बड़ी अच्छी की कि उसने सोचा कि बाद में माशरे में कैसे, इसका मतलब वो जहनी मरीजा तो नहीं है ना, अपने लिए तो सही सोच सकती है ना, अपना मुस्तकबिल तो वो सही सिक्योर कर रही है ना। हाँ, ये बात तो देखे ना बिल्कुल ठीक है। और जो है आपका सिर्फ ये कह देना कि अगर तो देखे ना इश्यूज होते हैं हमारे यहाँ पे, इतनी अवेयरनेस नहीं है कि औरतों के हवाले से या क्या कि अगर हम उनको कहें कि घर में अगर वो इतना मतलब आपका ज्यादती का निशाना बन रही, मारपीट हो रही, गालम गलौच हो रही है, तो वो किस तरफ मतलब आके रुजू करेंगे उसके हवाले से। या वैसे भी हमारे मतलब यहाँ पे औरतों को उन चीजों से थोड़ा सा डराया जाता है कि नहीं, आपको जो भी कंडीशंस मिल रही हैं उसी के साथ रहना करना है। तो इस तरह की औरतें फिर इस तरह के कदम लेने पे मजबूर हो जाती हैं, जिसके लिए हमें चाहिए कि मतलब हम मतलब इनके लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा। हसीब, आपके जहन में कभी ऐसा था जुर्म के ये भी हो सकता है, ये जुर्म भी हो सकता है? नहीं, इस तरह के देखे ना आजकल ये तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा बहुत ये चीज शुरू हो गई, जब हम देखते हैं कि बच्चों ने कभी बाप को कत्ल कर दिया हो, कभी जो है माँ बच्चों को कर रही है या क्या, इस तरह से वाक़या तो बिल्कुल ही हमारे लिए भी मतलब बिल्कुल दिल से हिला देने वाले होते हैं कि आप बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा आप भी। सना मुनीर हमारे साथ है। सना, आपने सारा बात सुनी, आपका बहुत शुक्रिया पहली दफा तशरीफ। आप इस पे पहले तो अपना तज्जिया दीजिए, आप इस सारे माहौल को, सारे वाक़े को, मुबैना तौर पे इस जुर्म को किस तरह से देख रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि ये जो वाकया हुआ है, इट शुड बी कंडोन्ड एट एवरी लेवल ऑफ सोसाइटी। जो भी हुआ इट्स वेरी हार्ट रेंचिंग। और सबसे पहले मैं कहती हूँ ये चीजें जो हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, ये सबसे पहले तो मैं कहूँगी इट इज ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। जब आपके पास अवेयरनेस नहीं होती स्पेशली खवातीन में, और जब उनके पास मॉरल वैल्यूज और एथिक्स नहीं होते, देखिए सिचुएशन ये होती है जिस इंसान को ये नहीं पता कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, तो वो कोई भी काम माशरे में कर सकता है। तो इस चीज को देखने के लिए हमने अपना देखना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या किस किस्म की जो है तालीमात अपने जो है माशरे में इनकलकेट कर रहा है, हमारा सोशल सिस्टम कैसा है, और मेंटल हेल्थ क्या है हमारी खवातीन की। स्पेशली यहाँ पर ये होता है कि गुस्सा निकालने के लिए बच्चों को मारती हैं, या जैसा ये वाकया हुआ कि उन्होंने अपने बच्चों को खुद मर्डर कर दिया। सलामीन, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इस पे आगे तजिया फरमाइएगा, ये अगली दफा आपसे बात करूंगा। देखिए, एम्पायर से ले लीजिए, ग्रीक एम्पायर से ले लीजिए, औरत सप्रेस थी, आदमी रूल करता था, लेकिन बच्चों को जलाने की मिसाल मुझे नहीं मिलती। इस्लाम आने से पहले बेशर्मी की हदूद थी, झंडे वाली खवातीन माशरे में मक्के में मदीने में रहा करती थी, बच्चे मर्द दफन करते थे बच्चियों को, ये जमाना था। लेकिन वहां भी दौरे जहालियत में भी मां बच्चों को जला दे, सिगरेट पिए या नशा करे, ये मसाल आपको नहीं मिलती। आज के दौर में हम कहते हैं उसके ऊपर सोशल प्रेशर था, उस पर फलाना, और जो भी प्रेशर था वो कुएं में छलांग लगा देती, शौहर के साथ लड़ती थी। 2 साल और 3 साल के बच्चे को मारने के लिए, 2 साल और 3 साल के बकरे को ज़िबा करने के लिए भी बड़ा मर्द का बच्चा चाहिए। जो औरत बच्चे मार रही है वो सोशल प्रेशर है, साइकोटिक डिसऑर्डर है। मैं बिल्कुल समझने से कासिर हूं इस बात को। मरियम, आप मेरे साथ हैं। मरियम, इस पे एक नफ्सियाती तज्जिया दीजिएगा कि क्या आप क्या समझती हैं कि ये क्या है, माशरे में क्या है? बिलाल साहब, जज़ाकल्लाह, आपने मुझे मौका दिया दोबारा। देखिए, मेरे नजदीक तो ये लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस में कमी है जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो मर्द है चाहे वो खवातीन है। और ये जो अदम बर्दाश्त की कैफियत है, इसका मतलब दौरे जहालियत में और वो जमाने जबकि औरत बेचारी बिल्कुल ही सप्रेस थी और लौंडियों के जमाने थे, वहां उसको टॉलरेंस था। अब जबकि इक्वालिटी है, अब टॉलरेंस नहीं है। देखिए, अभी ये है कि ऐसे मीडियम्स नहीं है जहां पे ये फ्रस्ट्रेशन जो है निकाली जा सके। मिसाल के तौर पे कैसा मीडियम चाहिए मरियम? एप्रिसिएशन और एक्नॉलेजमेंट बिलाल साहब, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान को चाहिए। उसकी अगर वो ना मिले तो बच्चे मार लो। और उसमें ये है कि वैसे भी मैं आपकी बात सुन, ये जो मरियम आपने बात की ना, अप्रिसिएशन चाहिए, ये है रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म में आप कातिल कैसे बन सकते हैं? ये आर्गुमेंट ही नहीं बिल्ट हो सकता। कत्ल करना और ये फ्रस्ट्रेशन और एंगर में कत्ल करना, देखिए ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है। मैं बात कर रही हूँ जो बेसिक नीड्स हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ कि बेशक एक माँ है, एक बाप है, एक इंसान है,
ایکنالجمنٹ ضروری ہوتی ہے بلال صاحب, کیونکہ یہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. نشہ کر رہی ہے خاتون جو کہ بڑا مہنگا والا تھا. آج بھی اگر آپ پنجاب کے اندر اسکولوں اور کالجوں میں جو بکتے ہیں, یہ میں بڑے تجزیے سے کہہ رہا ہوں, وہ تقریباً 150 روپے کا ایک ہے. کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے, غربت ہے کوئی نہیں, مارا اس کو ہے کوئی نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر رپورٹنگ نہیں ہے, کوئی محلے کی ایویڈنس نہیں ہے. اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ اس معاشرے کے اندر اظہار رائے نہیں ہے, تو پھر سوشل میڈیا اور اینڈرائڈ جو میری اس خاتون کی ماں کے پاس ہے, وہ کس چیز کی دعا ہے, وہ کس چیز کی دعا ہے کہ وہ ایکسپریشن کیا چاہیے جس کے لیے بچے قتل ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہم اکوپڈ ہیں اس بات کو ایون سمجھنے کے لیے کہ بچے مر رہے ہوں ماں کے ہاتھوں اور معاشرہ جو ہے وہ ہوا میں باتیں کر رہا ہو. جی بلال صاحب, آپ کی بات بالکل آپ بجا ہے, لیکن میں اس پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ جو اینگر اور نفرت کا جو جذبہ ہے وہ اتنا شدید انسان پہ اٹیک کرتا ہے. ماں اپنی اولاد سے اتنی نفرت کر سکتی ہے 2 سال کے بچے سے؟ جی, تو اس میں 2 سال کے بچے سے نہیں, جو ان کے آپس میں میاں بیوی کے جو تعلقات, وہ نفرت میاں سے کر سکتی ہے نا. میں تجزیہ کہہ رہا ہوں آپ کا. کیا وہ ماں شوہر سے نفرت کے بعد اپنے پیٹ سے پیدا کیے ہوئے 2 سال اور 3 سال کے بچے سے واقعی نفرت کر سکتی ہے؟ حالات ٹھیک ہیں, غربت بھی نہیں ہے, وہ بھی بہانہ ختم. جو اس کا غصہ ہے اور جو اس کی ایگنی جس میں وہ تھی اس وقت, اس سے یہ چیز ضرور. یہ تو پرزمپشن ہے نا کہ ایگنی تھی. مجھے تو نہیں پتا ایگنی تھی بھی کہ نہیں تھی. یہ کیسے جسٹیفائیڈ ہے کہ یہ ایگنی کی وجہ سے میں اپنے 2 اور 3 سال کے بچے کا گلا دباؤں, تیل ڈالوں, آگ لگاؤں, سگریٹ پیوں, اور ہم جسٹیفائی کریں. مسز خان آپ میرے ساتھ ہیں. مسز خان ہمارے ساتھ نہیں, حضور اقدس, یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے, اور اس ٹرینڈ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم بنیادی طور پہ یہ آرگومنٹ جو ہمارا بلڈ کر رہے ہیں, یہی چیز ایک آدمی کی ہم جسٹیفائی نہیں کرتے. یہ میں معافی کے ساتھ میں کنڈیم کرتا ہوں اس بات کو سختی سے, لیکن موٹر وے پہ آگ نہیں لگائی تھی بچوں کو. موٹر وے پہ کسی نے گلا نہیں دبایا تھا. ایک کام ہوا تھا, سارا زمانہ کھڑا ہو گیا تھا. اب سارا زمانہ اس عورت کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ اب یہ کرائم کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو 2 لاشیں بکھی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, بات یہ ہے کہ اگر آپ میری رائے جاننا چاہیں گے تو بڑی معذرت کے ساتھ, میں تو آپ کے انٹرو سے لے کے تو اب تک جو میری یہ بہنیں سارا بڑی اپنے موقف دے رہی تھیں, میں کسی سے بھی ایگری نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ سن لیں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ مجھے جرنلزم میں 31 سال ہونے کو ہے. میں خود کرائم رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, خود انویسٹیگیٹو سٹوریز کی ہیں. مجھے بطور جرنلسٹ میرا جو مشاہدہ ہے, میں یہ ابھی جو مریم شاید بات کر رہی تھی اپریسیشن کی, بھئی کس طرح کی اپریسیشن؟ جتنی اپریسیشن ہمارے ہاں عورت کو کی جاتی ہے اتنی تو کسی معاشرے میں بھی نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ جی وہ عورت بڑی مظلوم ہے, عورت بڑی مظلوم ہے, لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ اپنے گھر کی مثال دے دیں, آپ زیادہ مظلوم ہیں یا ہماری بھابھی زیادہ مظلوم؟ خدا کی قسم نہیں کہہ سکتا سچ آپ کو, میں ڈرتا ہوں خدا کی. میں بیوی سے نہیں ڈرتا, میں ساری عورتوں سے ڈرتا ہوں. سن لیں, آپ ذلیل ہو جائیں گے سوشل میڈیا پہ, لوگ آپ کے خلاف کیمپینیں چلانے لگ جائیں گے. سن لیں, بات یہ نہیں ہے کہ کیمپین کیا چلے گی. بات یہ, میں ذاتی طور پہ اس میں عورت کو بھی قصوروار نہیں سمجھتا, نہ مرد کو سمجھتا ہوں. میں اس میں 100% قصوروار اپنے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کو سمجھتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ, دیکھیں آپ نے ابھی بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جی اسلام سے پہلے کیا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا. اس میں کیا فرق کیا تھا؟ فرق تھا صرف اور صرف تربیت کا. کیا آج کی ماں اپنی بچی کی یہ تربیت کر رہی ہے کہ تم نے اگلے گھر میں جا کے اپنے بچوں کو کس طرح سے سنبھالنا ہے؟ نہیں, اس کو اپنے نہیں پتا. سن لیں, آج کی ماں کیا اس طرح کی تربیت کر رہی ہے اپنے بیٹے کی کہ کسی کی بیٹی کو گھر میں لا کے تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا؟ نہ. تربیت کی کمی جو ہے وہ ہمیں اس حال تک پہنچا رہی ہے. تھوڑا سا اگر آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں کیا تھا, ماضی میں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی طلاقیں تھیں, لفظ نہیں بول سکتے سر. اسلام میں ہمارا دین تو کہتا ہے کہ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے. اب یہاں یہ پوزیشن ہے کہ صرف آپ اگر پنجاب کی بات کریں, میں سارے فگر اگلی باری میں آپ کو بتا دوں گا. 2019 میں آپ نے یہاں پروگرام جب کیا تھا تو سال میں 45,000 طلاقیں تھیں. جی ایسے ہی ہے. آج سن لیں, آج اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو اس وقت 1,29,351 کیسز فیملی کورٹ میں ہیں. اچھا, ہم نے جب کیا تھا نا ان طلاقوں میں سے 90% لو میرجز تھیں. سر اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں,
اب لو میرج پہ آ جائیں، میں لو میرج کے بالکل خلاف نہیں ہوں، ایمانداری کی بات ہے بلکہ سر، میں ذاتی طور پہ شاید سب سے بڑا سپورٹر ہوں پیار کرنے والوں کا، میں محبت کرنے والوں کو دو ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ لو میرج آپ ایک ہوتا ہے لو، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے صرف جذباتی ہو جائیں، ان دونوں میں بڑا باریک سفر ہے۔ پھر ربو گے تو پتہ چلے گا، پھر خرچہ چکو گے تو الگ پتہ جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل تو سر یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں پہلے طلاق جو تھی، مجھے یہ بتائیں، دیکھیں وہ زمانہ جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ عورت سپریسڈ تھی، میں ڈارک ایجز کی بات کرتا ہوں، یورپ لے لیں، عورت بچے نہیں چلا رہی، عورت قتل نہیں کر رہی، عورت ماں کے سر پہ ڈنڈا نہیں مار رہی، عورت اپنے باپ کو نہیں قتل، وہ ڈارک ایجز، سپریشن۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، رومنس کو دیکھ لیں، سپریشن، گریکس کو دیکھ لیں، سپریشن، اسلام کو دیکھ لیں پہلے، سپریشن۔ جب آپ کو آزادی ملی تو اب آپ کہیں گے ٹینشن بڑی ہے، اپریسیشن نہیں ملی اس لیے میں کہا تھا، خدا کا واسطہ ہے کوئی عقل کی بات سمجھائیں۔ سر ٹینشن مرد کو زیادہ ہے یا عورت کو؟ اس معاشرے میں مرد کو زیادہ ٹینشن ہے۔ مسز خان سے پوچھیں، مسز خان آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، میرا تو دماغ گھوما ہوا ہے کہ کون سی ماں جس کے پاؤں تلے جنت ہے جو اپنے بچوں کو جلا کر ان کی جلی ہوئی وہ جو میں بدبو کا لفظ بچوں کا 2 سال کے بچے کا کیا استعمال کروں، وہ سونگ رہی ہے بیٹھی اور سگریٹ لگا لیا، اور ہم کہہ رہے ہیں ٹینشن تھی، اپریسیشن نہیں ملتی تھی، وہ مجبوریاں تھی بڑی۔ تو بھائی وہ جو سمندر میں ڈبونے گئی تھی خاتون، وہاں سے اپریسیشن ہم نے کراچی سے شروع کی، جس نے بیٹی ڈبوئی، آج یہاں بیٹی بچوں کو اس نے قتل کیا۔ مطلب مجھے کچھ سمجھائیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے، زمین میں قبر کھود کے گھس جائیں پھر سیٹسفیکشن ہوگی، پھر صحیح کیا کریں آخر، اس دنیا کے مرد کہاں جائیں؟ میں یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، میں آپ سب کو سیکنڈ کرتی ہوں، لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ عورتوں کو جتنی آزادی مل رہی ہے وہ اتنی ہی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ پاگل ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیوں آزادی میں پاگل ہو رہی ہیں۔ اور ایک فرینڈ انہوں نے سب نے بنائے ہوئے ہیں باہر، جب ہسبینڈ چلا جاتا ہے عیاشی کر رہی ہوتی ہے اس کی خاطر، ایک اپنے پیرامور ایک بندے کی خاطر جس کے پیچھے وہ اللیگلی پڑی ہوئی ہیں، اس کی خاطر اپنے بچوں کو مار رہی ہیں۔ پتہ نہیں کیا ان کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہوا ہے، عورتوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ خود اپنے آپ کو آگ خود ہی لگا رہی ہیں، اپنے جب بچے مار رہی ہیں اپنے بچوں کا خیال نہیں کر رہی، دوسرے آدمیوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں شادی کر کے جب دوسرے آدمیوں کے پیچھے پڑیں گی تو وہ اپنے شوہروں کا، اپنے گھر کا، اپنے بال بچوں کا کیا خیال کریں گی؟ یہ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ مسز خان ہر عورت تو ایسی نہیں ہے نا، گھریلو خواتین بھی ہیں، زیادہ ہیں خواتین، زیادہ میں دیکھ رہی ہوں بے راہ روی کا شکار ہیں، ان کو یا تو اچھی تربیت نہیں مل رہی یا کیا بات ہے، کس چیز میں کمی رہ گئی ہے۔ مسز خان آپ کیونکہ آپ شادیاں کراتی ہیں، یہ آپ کا تجزیہ کتنے سالوں پہ محیط ہے؟ دیکھیں میں تو جو کرواتی ہوں تو پھر کافی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، وہ اس طرح میں نے دیکھا جاہل عورتیں جو ہیں نا، جو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے بالکل بھی، وہ اس فیلڈ میں ان برائیوں میں زیادہ پڑی ہوئی ہیں۔ میں وقفے پہ جاؤں گا، واپس آتا ہوں پھر اس موضوع کو یہیں سے۔ میں یہ بات آپ کو نہ تنزن کہہ رہا ہوں نہ مذاق میں کہہ رہا ہوں، یہ بات بڑی سلجھی ہوئی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب مردوں کو اگر اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو ان کو اپنے معیاروں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ جب تک مرد ایڈجسٹ نہیں کرے گا وہ اس معاشرے میں اب ایگزسٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ مجھے کوئی سمجھائے آدمی یا عورت کہ جب سے مرد پیدا ہوتا ہے اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ تم نے کس کس کو پالنا ہے، اس لیے اپنا کیریئر بناؤ، وہ بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، جو مرضی ہو، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ختم ہو رہی ہوتی۔ کیا وہ ٹینشن میں
یہ کام کرے. لیکن اب آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ زمانہ نارمل نہیں تھا جب مائیں بچوں کے ساتھ سو جاتی تھی, صبح جلدی اٹھتی تھی. اب بچوں کو سلا کے ماں نے وہ چیزیں کرنی ہے جو کہ بچوں کے سامنے نہیں کی جا سکتی. اب اگلا زمانہ نہیں, یہ زمانہ ایسا ہے جس میں آپ کو شرافت کی قسم یہ کھانی پڑے گی کہ نمازی ہیں ماشاءاللہ, میں تنزن کہہ رہا ہوں, بہت روزے دار ہیں, پرہیزگار ہیں, بس شادی نہیں کی, 2 بچے ہیں ان کے. یہ خاتون بہت اچھی ہے, گھر سنبھالتی ہے, ایکسٹرا میرٹل ہے تو کوئی بات نہیں, وہ گھر کے باہر ہے. اب یہ معیار بدلیں گے, اس بات کو مذاق مت سمجھیے گا. میں صحیح نہیں کہہ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کوئی بھی عمل جو ہوتا ہے نا, یقیناً اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم حالات و واقعات کو حقیقت کی طرف نہیں لے کے جاتے, صرف اپنی اپنی پسند کے مطابق اس کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اچھی بات. یہ جو واقعہ ہمارے سامنے ہے, اس میں ہم عورت کی مظلومیت کا نعرہ لگاتے رہیں. کیا عورت ظالم نہیں ہو سکتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں بہت بڑی ظالم عورتیں موجود ہیں. شاید کوئی باپ یہ جرأت نہ کرے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دے, کرے گا تو اس کے پیچھے ریزن ہوگا بھوک, جو اس وقت ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے. اس کے پیچھے عورت بھی ہے جی, لیکن عورت کے معاملے میں بھوک کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر یہ کفالت نہیں ہے, یہ ذمہ داری شوہر پر ہے. یقیناً وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا سیکنڈل ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ اس کا معاشرہ ہوگا. جسٹیفائی نہیں کرتا, نہیں کرے بچوں کو. سوال یہ ہے کہ جو بچوں کو مارنے کے جو واقعات سامنے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ محبوب سے ملنے کے لیے راستے سے رکاوٹیں ہٹا دو. وہ شوہر کی صورت میں ہے یا بچوں کی صورت میں ہے, اس کا واحد حل یہی ہے اور کوئی نظر نہیں آتا. تو یہ محبوب سے ملنا ہے تو بچے اور شوہر عورت کا راستہ خود ہی چھوڑ دیں اگر زندہ رہنا ہے. اس میں قصوروار کیا ہے؟ دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بڑا عظیم ہے کہ خالی یہ موٹے موٹے پردے آویزاں کرنے سے تم اپنی نسلوں کو نہیں بچا سکتے, گھر میں آنے جانے والے افراد پہ نظر رکھو وہ کیسے. جی یہ نہ سمجھو کہ جناب یہ ہم نے پردے لگا دیے, دروازے بند, تالے بند. سوال یہ ہے کہ گھر میں, اچھا اب سوال یہ پردوں سے نہیں, آنے جانے والوں پہ. اب آنے جانے والوں کی کیفیت کیا ہے وہ بدل گئی ہے. پہلے وہ جسم کے ساتھ آتے تھے, اب وہ نیٹ پہ آتے ہیں, آج وہ ٹیلی فون پہ آتے ہیں, چیٹنگ کی صورت میں آ رہے ہیں, آج وہ تمہارے بستروں میں گھس چکے ہیں. تو کہاں کہاں کیسے روکو گے؟ شریف آدمی ہے, ہم جیسے لوگ, میں اپنی بات کہتا ہوں, میں ہم بھی نہیں کہتا, میں تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تیرا کوڈ ورڈ کی ہے. تو پھر اپنی بیوی سے نہیں پوچھ سکتے, فوراً کہے کہ تم میرے کردار پہ شک کر رہا ہے, وہ ظاہر مجھ پہ اعتبار نہیں ہے. ہاں تو یہ چیزیں اس قسم کی یعنی پیدا کر دی, اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں. میری بات میرے بھائی, سوال یہ ہے, اب اس میں یہ کہنا, اب تجزیے اتنے ہو چکے ہیں, سوال اس پھر وہی آ رہا ہے کہ ہم اس کو کوئی راستہ تو نکالیں, ہم کوئی دوسری طرف بھی آئے. ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. میں پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ جرائم ہو رہے ہیں, اس میں روز بروز تیزی آ رہی ہے, کم نہیں ہو رہے, لیکن اس کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سرکار اگر اس معاملے میں توجہ نہیں دے گی تو یہ معاملہ اور آگے بڑھے گا. حکومت ماؤں کو سمجھائے کہ بچوں کو سلا کے سویا کرو, نہیں ماں نہیں سمجھے گی, وہ ان چیزوں پر پابندی لگا سکتی ہے, اس کے پاس سوئچ بٹن ہے کہ جس کو بند کر سکتا ہے. سمجھے, اگر وہ کرے تو کافی ہم بچ سکتے ہیں. قرآن کے خلاف حکم پاس ہوا ہے, اسلام آباد میں لگے گا, آپ تو اس کے خلاف نہیں بچا سکتے. دیکھو جب شریعت کہتی ہے کہ بچوں کی تعدیب کی جا سکتی تربیت کے لیے, اب اسلام آباد بھی ایک قانون, اس کا ریاست مدینہ نتیجہ دیکھنا کہ کیسے کیسے استادوں پہ کیس بنیں گے. میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کیسے کہ استادوں پہ کیس بنیں گے اور جھوٹے کیس بنیں گے. جی لہٰذا ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسائل کا حل جو ہے, حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ابھی میں نے پڑھا, بڑا عجیب ہے کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. آگ کو آگ سے نہیں بجھایا, آگ کے اوپر آگ ڈالو گے نا تو وہ ایک اور شعلہ بنے گا. آگ کو پانی سے بجھائیں گے. اگر ایک طرف غضب غصہ کسی وجہ سے ہے, مرد میں ہے یا عورت میں ہے, تو وہاں بڑوں کی ذمہ داری. اسلام نے گھر کے سربراہ کو بنی اسرائیل کے نبی کا رتبہ دیا اس لیے تاکہ ان کی کفالت کر کے ان کو کنٹرول کر کے رکھے. ہمیں گھروں پہ بھی نگرانی رکھنی ہوگی, استادوں پہ بھی نگرانی رکھنی ہوگی, اور اس طرف لانے کی کوشش کرنا. شاہ صاحب ضروری ہے کہ میں آپ کو بڑا سمجھوں. دیکھو سمجھانا پڑے گا, نہیں سمجھیں گے لیکن جنگ تو جاری ہے نا. تو جاری ہے. جی اب یہ کہیں کہ میری بات نہیں مانی جاتی, پیچھے انبیاء کو گھر بیٹھ جانا چاہیے تھا. ان کا بڑا پن ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال تبلیغ کی, صرف 80 مسلمان ہوئے. کیا تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ بہت اچھی بات کی. نہیں, ہمیں اپنا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, قرآن کا یہ حکم ہے کہ بار بار یاد آیا نہیں کرو, بار بار بالآخر صاحبان ایمان. عمران بھائی میں نا بڑے معافی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, توبہ کے ساتھ اور معافی مانگ کے آپ سمیت سب سے میں اپنا تجزیہ کر رہا ہوں. میں نے اس خاتون کا نام دیکھا ہے, میں نے اس کی شکل دیکھی ہے, میں نے اس کا بناؤ دیکھا ہے, میں نے اس کی چادر دیکھی ہے, میں نے اس کی آئی بروز دیکھی ہے, میں سب کے بعد میں نے اس کا کانفیڈنس دیکھا ہے.
میں نے سب کچھ دیکھنے کے بعد معافی میں غلط ہوں تو مجھے آپ کہیے کہ یہ جہالت کا پہاڑ آپ نے توڑا ہے. اس میں آخر میں پتہ ہے کیا نکلنا ہے؟ ایکسٹرا میرٹل افیئر. 1000%. ابھی آپ جہانگیر خان جو کرائم رپورٹر ہے آپ کا شریف آدمی ہے, اس نے کہے نہیں اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ اس کو اس کیس کا فالو اپ. خدا کی حیا والا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے 1-2 دن تو وہ میڈیا پہ چلتا ہے, اس کے بعد اس کا فالو اپ نہیں ہوتا. آپ اس کا فالو اپ لیں, آپ لکھ لیں میری بات کہ اس میں یہی کام نکلے گا. اس نے راستہ صاف کر دیا. ابھی میں حضرت صاحب کی بات سے ایک بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ذرا تھوڑا سا اختلاف چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر کام اس وقت تک جس وقت تک ہم ہر کام حکومت پہ ڈالیں گے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ہر بندے کا, ہر شخص کا ذاتی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے شروع کرے, اپنے آپ سے شروع کرے. ابھی آپ نے بات کی, آپ اپنی بیگم سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ اس کا پاس ورڈ کیا ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میرے دونوں ٹیلی فونز کا پاس ورڈ میری بیوی کو پتہ ہے. خدا کی قسم اس میں پاس ورڈ ہے ہی نہیں. اچھا سن لیں, اسی طرح میرے بچے جو ہیں وہ بھی اس کو جب مرضی پکڑ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ صاف ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے آپ پہ سارا پہلے یہ لاگو کریں. المیہ یہ اب دیکھیں, پہلے ایلیٹ کلاس جو تھی نا اس میں یہ فیشن کے طور پہ طلاق تھی کہ جی وہ ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوئی, میری بچی الگ ہو گئی. اب پرابلم یہ ہے کہ اب یہ مڈل کلاس میں جس طرح سے شرائط کر گئی ہے, معاشرے اس وقت تباہ ہوتے ہیں جب مڈل کلاس سفر کرتی ہے. یہ جملہ جو ہے نا یہ آپ کو سمجھ مجھے بھی نہیں آنا کہ جب مڈل کلاس تباہ ہو جائے پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. جب سوچنے سمجھنے والے لوگ معاشرے سے چلے جائیں تباہی تب آتی ہے. مسز خان مجھے بتائیے, آپ نے بڑی ہی دبنگ گفتگو کی اور آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی دبنگ گفتگو کی تھی تو بڑی سوشل اس پہ کلاسز ہوئی تھی. آپ واقعی جو کہہ رہی ہیں یہ آپ نے دیکھا ہے یا تجزیہ ہے یا تجربہ ہے؟ آپ نے اتنی دبنگ بات جو ہے وہ کس بنیاد پہ کی ہے مسز خان؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو مسز خان نے تجزیہ کیا تھا, انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا گول روٹی پکانی آنی چاہیے, تو ان کو لوگوں نے ہر دیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ آپ نے کیسی بات کی, ہم نے کیوں کرنا ہے. یہ فرائض کی جنگ نہیں ہے اب یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے, اب یہ دین کی جنگ نہیں ہے. اب یہ جو جنگ ہے نا یہ ہے نفس کی. کس کا نفس زیادہ تگڑا اور زیادہ چاہت والا ہے, اب اس میں جو بھی راستے میں آئے گا وہ ختم ہو جائے گا. اب یہاں پہ مثالیں آپ نے جو مثال دی کہ آنے والے کو دیکھو پردے نہیں دیکھو, آنے والے پہ آپ نے کہا کہ جناب وہ فون بھی آپ کا آنے والا ہے. یہ رکاوٹیں اب ہو سکتی نہیں ہے. کارپوریٹ ورلڈ میں جب پیسہ آ رہا ہو نا شاہ صاحب, وہاں پہ کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. اب دین کے پاس, ممبر کے پاس کیا عمل ہو سکتا ہے جو واقعی پریکٹیکل ہو؟ دیکھیں بلال صاحب, یقیناً میں پہلے بھی عرض چکا ہوں کہ رکاوٹیں ہیں, اور جس طرح میرے بھائی نے فرمایا ہے امر بالمعروف و نہی المنکر بے شک حکمرانوں کی سب سے زیادہ اولین ذمہ داری ہے, لیکن ہر فرد مسلمان جو ہے وہ جواب دہ ہے. مولانا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو امر بالمعروف, وہ قومیں جو امر بالمعروف نہیں منکر چھوڑ دیتی ہیں, ان کے اوپر ایسے ظالموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جن سے جان چھڑانے کے لیے وہ چیخو پکار کرتے ہیں, اور ان کی چیخو پکار کوئی نہیں مدد کرتا. اور یہ ظالم مسلط کرنا انسانوں کی صورت میں نہیں ہے, یہ کریکٹر یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ موبائل صورت میں, سوشل میڈیا کی صورت میں جو خرافات چیزیں آ رہی ہیں یہ وہاں پر مسلط ہو چکی ہیں, اور ہر روز مسلط کی جا رہی ہیں, نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہیں. ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں ہتھیار پھینک دیں, نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. یقیناً ہر ایک کا توڑ موجود ہے. ایک چیز جو آپ مس کر رہے ہیں نا شاہ صاحب, وہ پتہ ہے کیا ہے کہ آج جو آ رہا ہے اس جگہ سے اگر آپ اس کے خلاف جائیں تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, میرے پہ بات یہ ہے کہ آپ کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ انبیاء کی سیرت یا ائمہ معصومین کی سیرت, ان کو پتھر پڑے, ان کو گالیاں دی, ان کو پاگل کہا گیا, ان کو دیوانہ کہا گیا, ان کو چیر کے عرض چیر کے پھینک دیا گیا. ہر روز 70 نبی بنی اسرائیل کا قتل ہوتا رہا. وہ قرآن بار بار واقعوں کیوں ذکر کر رہا ہے کہ یہ سب تمہیں ان سے گزرنا پڑے گا جی. تو لہٰذا اس کے لیے میں حکومتی ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب استاد بیٹھے, استادوں کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا. بات یہ ہے کہ سوسائٹی کو, معاشرے کو لے کر چلنا, اس پہ ہم توجہ ضرور کریں. لیکن یہ معاملات اس قسم کے جو معاملات آ رہے ہیں, مثال کے طور پہ اس میں ایگزامپل ہے, میں ایگزامپل نہیں دینا چاہتا لیکن میں پھر بار بار مصیبت میں یہ ایگزامپل دیتا ہوں. سعودی عرب کی ایگزامپل لیں, ایران کی ایگزامپل لیں, عراق کی ایگزامپل لیں. ان لوگوں نے اپنے سوشل میڈیا کو, نیٹ ورکنگ کو دبئی میں کنٹرول کیا ہوا ہے, اس لیے وہ حکومت کا ذمہ تو بنتا ہے نا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام ملکوں میں یہ خرافات نہیں ہیں؟ بچے نہیں چل رہے کم. نہیں سر, گزارش یہ خبریں نہیں آ رہی,
لیکن بہت فرق ہے ڈاکٹر صاحب, میں یہ آپ ضرور مانیں گے کہ اس کے مقابلے تناسب میں دیکھیں گے تو بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. حضرت صاحب گزارش میری سن لیں, اچھا معاشرہ بن جائے گا اگر بات کی نہ جائے. تو وہ جو اظہار آزادی خیال تھا وہ ایک انتہائی فیک جملہ, لیکن میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں, عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, تنزن نہیں کہہ رہا, یہ بالکل تنزن نہیں کہہ رہا, بالکل ایمانداری سے. اس مارچ میں سارے پاکستان کے علماء سے درخواست کروں گا کہ وہ اس مارچ میں شامل ہوں اور اپنے پلے کارڈز کے اوپر لکھ کر رکھیں کہ ماں کے سر کے اوپر اب ڈنڈا نہیں ماریں گے, اب میں اپنے عشق کی خاطر اپنے باپ کو قتل کر کے اپنے ہی کمرے میں دفن نہیں کروں گی, اب میں اپنے شوہر کے جانے کے بعد کسی اور سے تعلقات رکھنے کے لیے بچوں کو آگ میں نہیں جلاؤں گی. کیا یہ سلوگن اب ہمیں اٹھا کر بازاروں میں نکلنا پڑے گا؟